جی سر، آپ LWMC کے بارے میں جو کیس آپ کے پاس چل رہا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہاں جی، یہ موسٹ سینئر جج جو ہیں آنریبل لاہور ہائی کورٹ کے مسٹر جسٹس محمد امیر بھٹی صاحب، ان کے پاس یہ کیسز چل رہے ہیں. ریگولرائزیشن کے لیے پٹیشنز فائل ہوئی ہیں. LWMC ڈپارٹمنٹ ہے اور ان کو کانٹریکٹر کے تھرو شروع میں ہائر کیا گیا اور یہ سال ہر سال سے ان کی جو سروس ہے ڈپارٹمنٹ کے لیے خدمات ہیں. لیکن ڈپارٹمنٹ کا جب کانٹریکٹر کے ساتھ معاہدہ ختم ہوا تو ان سب کو ڈپرائیو کیا گیا. اسٹے آرڈر کے باوجود ان کی تنخواہ اور ڈیوٹی اسٹاپ کی گئی، جس کی وجہ سے کنڈیم پٹیشنز فائل ہوئیں. اور کنڈیم پٹیشنز میں جو ہے جج صاحب نے ان کو بلایا MD کو اور GM کو، اور اس کے بعد 1 ویک کا انڈر ٹیکنگ کا ٹائم ہوا. اس کے بعد کمپلائنس رپورٹ جمع ہوئی. کچھ دن پہلے 38 امپلائیز جو ہیں ان کو ریگولر کر کے کورٹ میں ان کا آرڈر پیش کیا گیا. آج تقریباً 45 کے قریب جو ہے ان کا بھی جو بحالی کا آرڈر اور تنخواہوں کا چیک جو ہے آج 10 لاکھ کا چیک ہے، 10,65,000 کا، اور اس دن جو ہے تقریباً 8-9 لاکھ کا جو ہے وہ چیک جو ہے اس دن کورٹ میں پیش کیا گیا تھا. لیکن ابھی بھی کچھ پٹیشنز ہیں جو پینڈنگ ہیں، جس کے اوپر کمپلائنس رپورٹ عدالت نے کہا ہے کہ کورٹ میں سبمٹ کی جائے. 9 فروری کو جو ہے کورٹ میں آرڈر کمپلائنس کے لیے ٹائم دیا گیا کورٹ میں. ابھی ان کا جو میٹر ہے، جو مین جو ان کا گریونس ہے وہ ہے ریگولرائزیشن. کیونکہ سالہ سال سے یہ جو امپلائیز ہیں یہ ڈپارٹمنٹ کو سرو کر رہے ہیں اور یہ گولڈ بن چکے ہیں ڈپارٹمنٹ کے لیے ڈیو ٹو دیئر ایکسپیرینس. کیونکہ ان سے بہتر ڈپارٹمنٹ کو سرو کوئی نہیں کر سکتا. جو نیا لڑکا اپوائنٹ کرنا چاہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے اس میں تھوڑا سا کرپشن کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ نیو بھرتیاں جو کرنا اس کو پریفر کرتے ہیں کہ نئے بندے رکھ لیے جائیں. اور ان کو ڈپرائیو کرتے ہیں جن کی 8-8 سال کی سروس بھی ہے، 10-10 سال کی بھی ہے، 5-5 سال کی ہے، جو ڈپارٹمنٹ کو سرو کرنے کے کرتے کرتے اوور ایج ہو چکے ہیں، کسی اور ڈپارٹمنٹ کے قابل بھی نہیں رہے. اب اس ڈپارٹمنٹ کے لیے سونا بن چکے ہیں، ایکسپیرینسڈ ہیں، اور معمولی سی تنخواہیں. کیا تنخواہ ہے؟ 20,000، 19,000 اور 18,000، اور کچھ کی 25,000 بھی ہوگی، ڈرائیور حضرات جو 24,000. لیکن جو ہے اس کے باوجود یہ محکمے میں کنفرم ہونا چاہتے ہیں، ریگولر ہونا چاہتے ہیں، اور ڈپارٹمنٹ اس کو ڈیلیز کر رہا ہے اور اپنے جو ہے وہ حمایتی بندے یا جو جن سے سفارش ہے ان کو رکھنا چاہتا ہے، امپلائی کرنا چاہتا ہے، کنفرم کرنا چاہتے ہیں. اب لیکن ظاہر سی بات ہے جج صاحب نے اس کے اوپر نوٹس لیا اور کورٹ میں جا کے لا کے کہا کہ اوسپاک و البراق جو ہے ان سے معاہدہ آپ کا ختم ہوتا ہے تو ہو جائے. لیکن کورٹ نے آرڈر ان کا کیا ہوا ہے آپ ان کی ڈیوٹی تنخواہ کنٹینیو رکھیں گے. اب ہمارا مین کیس بھی یہ تھا کہ کانٹریکٹر کے تھرو ضرور ہماری اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، لیکن ہم سرو کر رہے ہیں گورنمنٹ اونڈ کمپنی جو ہے LWMC میں، اور ہماری ٹرانسفر پوسٹنگ بھی بائی دی آرڈر آف GM ہوتی ہے، ہماری اٹینڈنس بھی ادھر لگتی ہے، اور یہاں سے چیک بن کے کانٹریکٹر کو جاتا ہے، اور کانٹریکٹر صرف جو ہے اس کو آگے بانٹتا ہے امپلائیز میں. اس کا اور کوئی کام نہیں ہے کہ وہ نہ تو ہم اس کے لیے سرو کرتے ہیں اور نہ ہم نے جو ہے وہ ان کے لیے کبھی سرو کیا ہے اوسپاک یا البراق کے لیے. کمپنی کا کام LWMC کے لیے ہم سارے امپلائیز کرتے ہیں. اور لاہور کی صفائی جو ہے مین پرپز ہے اس کمپنی کا. لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی جو کہ SWM کے انڈر آتی ہے، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ جو کمپنی اس کے انڈر آتی ہے، اور اس سامہ ایگریمنٹ کے تحت کمپلیٹ ہوئی ہے، بنی ہے. اور اس کا کام یہ ہے کہ ایز اے ایجنٹ آف گورنمنٹ کام کرنا ہے LWMC، نہ کہ یہ پرائیویٹ ان کا اپنا کوئی کام ہے. اب یہ مین جو ڈپارٹمنٹ ہے میٹروپولیٹن کارپوریشن MCL، جس کے انڈر یہ سارے ڈپارٹمنٹ فال کرتے ہیں، SWM بھی اور جو ہے LWMC بھی. اب اوسپاک اور البراق کا تو وہ قصہ ختم ہو گیا. اب اس کے بعد جو ہے اب ڈائریکٹ LWMC کے پے رول پہ انہوں نے لے لیا ان سب کو، کیونکہ ان کے اسٹے آرڈر چاہ رہے تھے اور وہ ان کی من پسند جو ہے وہ خواہشات پوری نہ ہو سکی. جو وہ چاہتے تھے کہ جی ان سب کو فارغ کر کے ڈائریکٹ LWMC میں اشتہار دے کے وہ نئی بھرتیاں کریں گے، ان سب کو ڈپرائیو کر دیں گے. وہ قصہ ختم ہو گیا. ان سب کو اکاموڈیٹ اب کرنا پڑ رہا ہے ان کو، جس کی کنٹیمپٹ آتی جا رہی ہے اس کو کر رہے ہیں. چاہیے ان کو یہ تھا کہ جو ریٹ پٹیشن میں ہے سب کے آرڈر ایک دفعہ نکال دیتے ہیں، لیکن جو ہے وہ بار بار عدالت سے ان کو بلا کے اور ان کو جب تک ان کی کھچائی نہ ہو اس وقت تک یہ آرڈر جاری نہیں کرتے، کنٹیمپٹ جو ہو. اب ایک نیا کام کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ ان کو پریشان کرنے کے لیے جن کے آرڈر کر رہے ہیں، لکھا جا رہا ہے آرڈر کے اوپر ان کی ڈیوٹی اور پلیس آف پوسٹنگ وہی سیم رہے گی. مطلب سپروائزر ہے وہ سپروائزر رہے گا، اگر فلاں UC میں کام کر رہا ہے وہیں پہ رہے گا. آرڈر کے اوپر یہ لکھ کے بائی دی آرڈر آف MD اور GM آرڈر باقاعدہ ریٹن جمع کرایا جا رہا ہے کورٹ میں. لیکن اس کی کمپلائنس، اب کورٹ آرڈر کی کمپلائنس اور MD کا جو آرڈر ہے اپوائنٹمنٹ کا 89 ڈیز کا، اور یا وہ جو دوسرے آرڈرز جاری ہوئے ہیں اس میں اس کی کمپلائنس زیٹو صاحب نہیں کر رہے. زیٹو صاحب نے اپنی علیحدہ کچہری لگائی ہوئی ہے اور وہ پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں کہ انصاف میں وہ ایک ہرڈل نئی کریٹ کرنا شروع کر دی ہے انہوں نے.
اور وہ جو ہے اس کا نوٹس بھی جو ہے وہ ایم ڈی کو بھی اور کورٹ میں بھی ظاہر سی بات ہے یہ میٹر ہم اٹھائیں گے اور جو ہے وہ پھر وہ زیڈو صاحب بھی اس کا خود سے جو ذمہ دار ہوں گے کہ وہ کورٹ آرڈر اور ایم ڈی کے آرڈر کو نہیں مانتے اور خود سے وہ چیف منسٹر بننے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان کا بھی حساب کتاب ہو جائے گا کورٹ میں. لیکن جو ہے اب ان کو جان بوجھ کے تنگ کرنا کیوں کہ چھوڑ کے خود ہی چلے جائیں, بلیک میلنگ پریشرائز کر رہے ہیں ان کو تاکہ جو ہے وہ پھر اس کے بعد کئیوں کے ساتھ جو بڑی ناانصافی کرتے ہیں ان کی ذلت کرتے ہیں کہ جی اے کر ادھر کر فلاں ٹائم تو تو آیا, مطلب جان بوجھ کے. اب کورٹ سے کچھ نہیں بن رہا تو وہ کیا کہتے ہیں ان کو تسلیل کر کے خود سے بندہ ڈسہارٹ ہو کے چھوڑ کے چلا جائے. یہ وہ کرنا چاہ رہے ہیں جو زیڈو صاحب ہیں اپنے اپنے ایریاز کے جو ہیں جو بھی جتنے بھی زیڈو صاحبان ہیں ان کو یہ اس پہ جو توجہ کرنی چاہیے اور کورٹ آرڈر اس کی کمپلائنس کرنی چاہیے.